الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا دوسرا باب ہے صیغوں کا بیان. سبق نمبر 7 ہے لام امر کی بحث. اسی کا ہم فارسی کے متعلق عبارت کو حل کریں گے. عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے، پھر آخر میں اس کی تشریح کریں گے. لام امر در جمیع صیغ مجہول می آید و در معروف در غیر صیغ حاضر و لائے نہیں در ہمہ صیغہ آید. حسب بیان محققین صیغہائے امر مجہول بالام را و ہم صیغہائے نہیں را متفرق کردن پسندیدہ نیست. مثل بحث لم ابحاث اینہا را ہم باید داشت. البتہ تفریق گردان امر معروف ضرور است. چی امر حاضر ازاں بے لام آید و قسم ثالث فعل است. پس صیغ امر علیحدہ نوشتہ خواہد شد. امر بالام ہمو جا بمارز نگارش خواہد آمد. للمناسبت صیغ نہیں این جا نوشتہ میں شود. بحث نہیں معروف لا یفعل لا یفعلا لا یفعلو لا تفعل لا تفعلا لا یفعلن لا تفعلو لا تفعلی لا تفعلن لا افعل لا نفعل. بحث نہیں مجہول لا یفعل لا یفعلا. عبارت میں نے پڑھ دی ہے، اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر ہم انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے. لام امر مجہول کے تمام صیغوں سے آتا ہے اور معروف سے، حاضر کے صیغوں کے علاوہ سے، اور لائے نہیں تمام صیغوں میں آتا ہے. محققین کے بیان کے مطابق امر مجہول بالام کے صیغے اور اسی طرح نہیں کے صیغوں کو علیحدہ کرنا پسندیدہ نہیں ہے. ان کی بحث بھی لم کی بحث کی طرح ان کو اکٹھا ہی لکھنا چاہیے. البتہ امر حاضر معروف کی گردان کو الگ ذکر کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ امر حاضر معروف بغیر لام کے آتا ہے اور یہ فعل کی تیسری قسم ہے. لہذا امر کے باقی صیغے علیحدہ لکھنے چاہیے. امر با لام کو بھی اسی جگہ اسی مناسبت سے لکھا جائے گا. نہیں کے صیغوں کو یہاں پر لکھا جاتا ہے. نہیں حاضر معروف آگے یہ گردان ہے، آگے یہ گردان. عبارت ہو گیا، ترجمہ ہو گیا. اس میں ذرا تھوڑی سی اس کی تشریح دیکھ لیں. تشریح وہی ہے جو ہم پہلے اردو والے سبق میں کر چکے ہیں، لیکن اس کی عبارت تھوڑی سی ذرا سمجھنی مشکل ہے، اس لیے اس کو الگ سے ہم نے ویڈیو بنائی ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ لام امر در جمیع صیغ مجہول میں آید، کہ جو لام امر ہے مجہول کے تمام صیغوں میں آتا ہے. دیکھیں، جو امر حاضر معروف کی ایک گردان ہوتی ہے اور دوسری ہوتی ہے امر حاضر مجہول کی. اسی طرح امر غائب معروف کی اور امر غائب مجہول کی. یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو مجہول کے تمام صیغوں میں، چاہے وہ امر حاضر مجہول ہو چاہے وہ امر غائب مجہول ہو، دونوں گردانوں کے اندر شروع میں لام آئے گا. جیسا کہ مثال کے طور پہ اگر امر حاضر مجہول ہو تو پھر آئے گا لتضرب، یہ شروع میں دیکھیں لام امر ہے. اور امر غائب مجہول ہو تو وہ اس کی گردان آئے گی لیضرب. یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو شروع میں لام امر ہے. آگے فرمایا و در معروف در غیر صیغ حاضر. یہ اگلی بات ہے کہ معروف کی گردان میں حاضر کے صیغوں کے علاوہ میں لام امر آئے گا. یعنی امر حاضر معروف میں تو نہیں آئے گا لام امر، لیکن امر غائب معروف کے اندر لام امر آئے گا. آگے فرمایا و لائے نہیں در ہمہ صیغہ آید. اور جو لائے نہیں ہے یہ تمام کے تمام صیغوں کے اندر آتا ہے، چاہے وہ حاضر کے صیغے ہوں چاہے وہ غائب کے صیغے ہوں. سارے کے سارے 14 کے 14 صیغے ہیں. شروع میں لام الف لا، جس کو لائے نہیں کہتے ہیں، وہ نہیں کی تمام گردانوں میں آتا ہے. آگے حضرت فرما رہے ہیں حسب بیان محققین صیغہ امر مجہول بالام را. آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ جو امر مجہول کی چونکہ تمام کے تمام 14 کے 14 صیغوں میں شروع میں لام امر آتا ہے، اور اسی طرح لائے نہیں کے 14 کے 14 صیغوں معروف میں بھی اور مجہول میں بھی لام الف لائے نہیں آتا ہے. تو محققین کا کہنا یہ ہے کہ ان سب کو علیحدہ گردان کی صورت میں لکھنا چاہیے. جیسا کہ آپ لم کی گردان کو علیحدہ گردان کی صورت میں لکھتے ہیں، اس میں حاضر کے صیغے بھی ہوتے ہیں، اس میں غائب کے صیغے بھی ہوتے ہیں، اس میں متکلم کے صیغے بھی ہوتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے، پارٹیشن نہیں کرنی چاہیے کہ جیسے 2 پارٹ آپ نے کیے ہیں نا، حاضر کے علیحدہ آپ نے پارٹ کیا اور غائب کا آپ نے علیحدہ پارٹ کیا، یہ والے پارٹ اس طریقے سے نہیں کرنے چاہیے محققین کے قول کے مطابق. یہ فرما رہے ہیں حسب بیان محققین صیغہائے امر مجہول بالام. امر مجہول جو لام کے ساتھ آتا ہے اس کے صیغے، وہم صیغہائے نہیں را، اور اسی طرح نہیں کے تمام صیغے. متفرق کردن، ان کو علیحدہ علیحدہ ذکر کرنا پسندیدہ نہیں ہے. جیسا کہ حضرات اس کو ذکر کرتے ہیں کہ حاضر کے صیغوں کو علیحدہ ذکر کر دیتے ہیں علیحدہ گردان میں، اور غائب کے صیغوں کو اور متکلم کے صیغوں کو علیحدہ ایک گردان میں ذکر کر دیتے ہیں. ایسا الگ الگ متفرق کرنا پسندیدہ نہیں ہے. مثل بحث لم ابحاث اینہا را ہم باید داشت. لم کی بحث کی طرح، جیسے لم کی بحث آپ نے پڑھی ہے کہ پہلے غائب کے صیغے، پھر حاضر کے صیغے، پھر متکلم کے صیغے،
ان دونوں گردانوں کی بحث کو بھی ہم بایداشت اکٹھا ہی رکھنا چاہیے، یعنی پہلے آپ غائب کے ذکر کریں، پھر آپ حاضر کے ذکر کریں، پھر آپ متکلم کے ذکر کریں، علیحدہ علیحدہ سے دو گردانیں نہیں بنانی چاہیے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، البتہ تفریق گردان امر معروف ضرور است، لیکن جو امر معروف کی گردان ہے اس میں تفریق کرنا، جدا جدا کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ جو امر حاضر معروف کی گردان ہے اس کی شروع میں لام امر نہیں آتا، لیکن جو امر غائب معروف کی گردان ہے اس کی شروع میں لام امر آتا ہے۔ تو چونکہ یہاں پہ صیغے کے اندر ہی تبدیلی آ رہی ہے، اس لیے ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ گردان میں ذکر کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ فرما رہے ہیں البتہ تفریق گردان، تفریق کا مطلب ہوتا ہے جدا کرنا، گردان کا جدا کرنا۔ کون سی گردان کا جدا کرنا؟ امر حاضر معروف کی گردان کا جدا کرنا ضروری ہے، مجبوری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امر حاضر ازاں وہاں پر بے لام آیت، کیونکہ وہاں پہ امر حاضر جو ہے معروف وہ بغیر لام کے آتا ہے، اور امر غائب وہ لام کے ساتھ آتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں امر حاضر یہاں پر بغیر لام کے آتا ہے، اور یہ فعل کی تیسری قسم ہے۔ فعل کی تیسری قسم کیسے ہے؟ فعل کی پہلی قسم ہے فعل ماضی، دوسری قسم ہے فعل مضارع، اور فعل کی تیسری قسم ہے امر حاضر۔ بس یہ کہ امر علیحدہ نوشتہ خواہش شد، اس لیے امر کے جو سیغے ہیں وہ الگ الگ لکھے جائیں گے۔ امر حاضر معروف کے علیحدہ سیغے لکھے جائیں گے، امر غائب معروف کے علیحدہ سیغے لکھے جائیں گے۔ لیکن چونکہ مجہول میں ایسی کوئی تبدیلی نہیں ہے، ایسا کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے محققین کے قول کے مطابق مجہول کے سیغے تمام کے تمام ایک ہی گردان میں لکھے جانے چاہیے، اور اسی طریقے سے نہیں کے سیغوں میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی سارے کے سارے ایک ہی گردان میں لکھے جانے چاہیے۔ یہ کہہ رہے ہیں امر بالام ہمو جا بمارز نگارش خواہد آمد، تو یہ کہہ رہے ہیں امر لام کے ساتھ اس جگہ پر، نگارش کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، تحریر کرنا، مارز جگہ، لکھنے کی جگہ پر خواہد آمد آنے چاہیے، یعنی علیحدہ علیحدہ کے طور پہ لکھے جانے چاہیے۔ آگے کہہ رہے ہیں مناسبت کی وجہ سے نہیں کے سیغوں کو یہاں پر لکھا جاتا ہے، کیونکہ جو امر غائب کے میں نے بتا دیا کہ وہ 14 کے 14 سیغے علیحدہ لکھے جائیں گے، اور نہیں کے سارے سیغے بالکل ایک ہی گردان میں لکھے جائیں گے۔ آگے امر میں چونکہ تھوڑی سی بحث ہے، تھوڑی سی تفصیل ہے، جیسا کہ آپ کو بتا دیا کہ امر کی گردانوں میں 3 گردانیں ایک طرف ہیں، ایک گردان ایک طرف ہے، اس لیے جو امر کی بحث ہے وہ حضرت اس کے بعد کریں گے۔ نہیں کی جو بحث ہے اس میں کوئی اس طرح کی تبدیلی اور فرق نہیں ہے، اس لیے نہیں کی بحث حضرت نے شروع میں ذکر کر دی ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اسی مناسبت سے ہم یہاں پہ نہیں کی بحث ذکر کرتے ہیں، یہ مکمل ہو جائے گی، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ امر کی مزید بحث کو ذکر کریں گے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اسی مناسبت سے یہاں پہ نہیں کے سیغے ذکر کیے جاتے ہیں۔ نہیں معروف کی گردان ہے لا یفعل لا یفعل لا یفعل، اس میں آپ نے وہی اصول اپنانا ہے جو آپ نے لم کے اندر اپنایا تھا کہ 5 سیغوں کے آخر میں جزم دے دینی ہے، باقی سیغوں کے آخر سے نون رابی گرا دینا ہے، 2 سیغوں میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ لا یفعل لا یفعل لا یفعل لا تفعل لا تفعل لا یفعل لا تفعل لا تفعلی لا تفعل لا افعل لا نفعل، اور مجہول میں ہوگا لا یفعل لا یفعل آخر تک۔ اس طرح ہماری یہ والی فارسی کی عبارت مکمل ہوگی ہے۔ باقی امر کی جو مزید بحث ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔